السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے۔ اس کا نام ہے ہاؤس وائفز کیا کریں۔ ہمارے گھروں میں پاکستان میں عموماً، پاکستان میں کیا انڈیا بنگلہ دیش میں بھی، ساؤتھ ایشیا میں خواتین گھروں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، عمومی طور پر کام نہیں کرتی، اور یہ مسلسل پوچھتی ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہمارے لیے بھی بہتری ہو، ہمارے خاوند کے لیے بھی بہتری ہو، گھر والوں کے لیے بھی بہتری ہو۔ آج کل آپ کو پتہ ہے انفلیشن اتنی زیادہ ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور بہت زیادہ معاشی طور پہ لوگ پسے ہوئے ہیں۔ تو کس طریقے سے خاتون خانہ جو ہیں، گھروں کے اندر جو خواتین موجود ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیگمات ہیں، کسی بھی روپ کے اندر ہیں، وہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں۔ تو سوچا کچھ باتیں جو میرے ذاتی تجربے کی بنا پر یا پڑھائی کی وجہ سے یا ٹریولنگ کی وجہ سے سامنے آئی ہیں، وہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سب سے بڑا کام جو عورتیں کر سکتی ہیں آج کے دور میں وہ یہ ہیں کہ ہسبینڈ کا ساتھ دیجیے، امی ابو کا ساتھ دیجیے، بھائیوں کا ساتھ دیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ پٹ پٹا کے مشکل سے کم کما کے گھر پہ لے کر آتے ہیں، اور آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی فرمائش ہوتی ہے جو ان کے بجٹ سے باہر ہوتی ہیں۔ دیکھیے، شوہر حرام تو نہیں کما سکتا نا۔ اگر وہ 50,000 روپے کماتا ہے تو وہ 50,000 ہی دے سکتا ہے، لاکھ کماتا ہے تو لاکھ ہی دے گا۔ وہ لاکھ کما رہا ہے اور آپ کی خواہشات 2 لاکھ کی ہیں۔ خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو 50 لاکھ کماتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے نا، جو کما رہا ہے وہ آپ پہ خرچ کر رہا ہے۔ اب سب سے پہلا کام آج یہ کیجئے کہ ایکسل شیٹ بنا لیجئے یا کاپی پین لے کے بیٹھ جائیے، اس میں اپنے شوہر کی تنخواہ لکھ لیجئے، اور پھر یہ دیکھیے اس تنخواہ کا کتنے % وہ اپنے آپ پہ لگا رہا ہے۔ اس نے اپنے لیے کتنے کپڑے لیے، اس نے اپنے لیے کتنے پرفیوم لیے، اس نے کتنی مرتبہ باہر کھانا کھایا، وہ کتنی مرتبہ ٹریولنگ پہ کیا، اور اس کی پرسنٹیج کا کتنا حصہ آپ پہ لگ رہا ہے، بچوں پہ لگ رہا ہے، گھر کے اوپر لگ رہا ہے، گھر کے کرائے پہ لگ رہا ہے۔ آپ یہ جان کے ضرور شوق ہوں گی کہ تنخواہ کا 5 سے 10% بھی اس کے اوپر نہیں لگ رہا ہوگا، اور 90% بچوں پہ، آپ پہ، گھر پہ، گاڑی پہ، پیٹرول پہ، دوائیوں پہ، ان چیزوں پہ لگ رہا ہوگا۔ وہ شخص صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، اس کا 5% بھی آپ سے نہیں لے رہا۔ اس سے سستا نوکر یقین مانیے پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو پہلا کام تو یہ کیجئے کہ اس کا ساتھ دیجئے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، آپ باہر کام نہیں کر سکتے، تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو چھوٹا سا ہنر آپ سیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے۔ مثال کے طور پہ آپ سلائی کڑھائی سیکھ لیں۔ ڈھونڈنے سے بھی اچھا درزی پاکستان میں نہیں ملتا۔ آپ کچھ نہ کریں، آس پاس موجود گھر والوں کے آس پاس خاندان میں دوست رشتہ داروں کے کپڑے سینا شروع کر دیں، فیس بک پہ پیج بنا کے مارکیٹ کر لیں۔ رزق حلال کمانے میں کوئی شرم نہیں ہے، یقین جانیے، رزق حلال میں کوئی شرم نہیں ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے، تو جدہ گیا ہوا تھا۔ جدہ میں اس کی ملاقات ہوئی، وہاں کے جو شہزادے ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان سے ملا۔ انہوں نے بڑی اچھی محل کے اندر ان کو رہائش دی جگہ کے لیے، وہاں پہ سو گیا۔ سوتے سوتے بور ہوا تو رات کو وہ اٹھا، وہ اتنا اچھا محل تھا، اس نے بولا یار کیا زبردست محل ہے، اگر یہ محل یہاں پہ ایسا ہوتا تو جنت میں کیا ہوگا۔ تو وہ دعا مانگنے کا، اللہ میاں مجھے آج ہی اٹھا لے، جنت میں اتنا اچھا محل ہے، مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا، میں واپس آنے کو تیار ہوں۔ خیر، وہ چلتا ہوا باہر نکلا، کورنش پہ چلا گیا جدہ کے اوپر۔ اب وہ سادہ سا بندہ ہے، اس نے شلوار قمیض چپل پہنی ہوئی تھی۔ وہاں اس کو کوئی عربی ملا، تو اس نے بولا یا محمد۔ وہاں پہ جس بندے کا نام نہیں پتا ہو نا، تو اب محمد کہہ کے اس کو پکارتے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ یار مجھے محمد کہہ کے کسی نے پکارا ہے۔ وہ گیا، اس نے عربی میں کچھ بولا، عربی اس کو آتی نہیں ہے، اس کو اتنا سمجھ میں آیا کہ بول رہا ہے میری گاڑی صاف کر دو۔ اس نے کپڑا اتارا اور گاڑی دھونے لگ گیا، اور آخر میں اس کو 20 ریال ملے۔ وہ خوشی خوشی 20 ریال لے کے محل میں واپس آ گیا۔ جو 2 احباب تھے اس کو بولنے لگے کہ اگر تو بتا دیتا کہ تو کس کا مہمان ہے تو گاڑی والا شخص شاید ہارٹ اٹیک سے مر جاتا۔ تو اس نے بولا رزق حلال ہے، اس بندے کو ضرورت تھی، وہ گاڑی اپنی صاف نہیں کر سکتا تھا کسی بھی وجہ سے۔ ایک تو میں کسی مسلمان کے کام آیا، دوسرا میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے محمد کہہ کے مخاطب کیا، زندگی میں کسی نے بھی نہیں کیا، اور رزق حلال کما کے لے کر آیا۔ شرم کس بات کی؟ میرے پاس ٹائم تھا، اللہ نے طاقت دی، کر دی، کیا کس بات کی شرم ہے؟ ہمارے بچے یقین جانیے شرم کرتے ہیں۔ اب بچوں کو بولے باہر گاڑی دھو لیں، بولتے ہیں جی نوکر کو بول دو، باہر سے پرچون سے دوا لے کر آ جاؤ، ڈبل روٹی لے کر آ جاؤ، اس میں بھی شرم آتی ہے۔ رزق حلال میں کوئی شرم نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ آپ کر سکتے ہیں، کیجئے۔ آپ کھانا بنا سکتے ہیں۔ ایک کثیر تعداد ہے ہمارے بچوں کی جو دور دراز گاؤں سے پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں آ کے رہ رہے ہیں ہاسٹلس کے اندر، اور ترس جاتے ہیں پورے سال، ان کو گھر کا بنا ہوا کھانا نہیں ملتا۔ کووڈ کی وجہ سے کبھی ہوٹل بند ہے، کبھی مہنگائی ہو گئی ہے، چائے میرے خیال سے 15 روپے کی ہو گئی ہے، کھانا شاید 80 روپے کا ہو گیا ہے، بیچارے کہاں سے افورڈ کریں۔ آپ ٹفن باکس کی طرح ان کو اگر کھانا ڈیلیور کرنے لگ جائیں، آپ کھانا تو گھر پہ بناتی ہیں نا اپنے لیے بھی، آپ ان کے لیے بھی بنا سکتی ہیں۔
آپ سلائی کڑھائی کر لیں, آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہے, گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ایک کام آپ اور بھی کر سکتی ہیں, جا نماز پہ بیٹھ جائیں. یقین جانیے صرف دعا مانگنا اگر آپ کو آ جائے نا, یہ اتنی بڑی اسکل ہے کہ باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ قرآن شریف تو پڑھ سکتی ہیں نا, آپ تسبیح تو پڑھ سکتی ہیں, آپ ذکر تو کر سکتی ہیں. بیٹھ جائے جا نماز کے اوپر, مانگے دعائیں پیٹ بھر بھر کے, جھولی بھر بھر کے, ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں. کیوں نہیں مانگتی؟ آپ کے شوہر کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگر آپ سوپ اوپرا ہی دیکھتی رہیں گی اور آپ ٹی وی کے شو ہی دیکھتی رہیں گی تو زندگی کدھر جائے گی؟ اگر آپ تھوڑی سی پڑھی لکھی ہیں, آپ نے 5ویں کلاس بھی پڑھی ہوئی ہے, تو آپ خان اکیڈمی کو جوائن کر لیجئے. آج جا کے خان اکیڈمی میں KG کلاس میں داخلہ لے لیجئے. دیکھیے جب میں امریکہ میں آیا نا, میں سکھر کا پڑھا ہوا ہوں. آپ سوچیں خود سکھر میں کون سے کسی نے اتنی زیادہ چیزیں پڑھا دی تھی جو امریکہ میں کام آئے. تو بڑا پریشان ہوا یہاں پہ آ کے. پڑھا ہوا بھی اردو سندھی میڈیم کے اندر. ہم نے تو مساوات, مثلث اور یہ تمام چیزیں پڑھی تھیں. جب یہاں پر آئے تو واسطہ پڑھا ہماری انگریزی کے ساتھ. اب کیا کریں؟ تو میں نے خان اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا. KG کلاس سے لے کے انٹر تک میں نے 3 مہینے میں کر لیا تھا. اب لوگ دیکھ کے مجھے ہنستے تھے, بولتے تھے بھائی تم PhD کر رہے ہو, فل بائٹ اسکالرشپ کے اوپر, کرو شرم کرو, تیسری کلاس پڑھ رہے ہو. میں کہا بھائی مجھے پڑھنے تو ریوائز ہو رہا نا, ریویژن ہو رہا نا, شرم کس بات کی, علم سیکھ رہا ہوں نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آج جا کے خان اکیڈمی میں KG کلاس میں انرول ہو جائیں, 1-2 گھنٹے میں پاس کر جائیں گی. پہلی کریں, دوسری کریں, تیسری کریں, 12ویں کلاس تک پڑھ لیں. اب یہ پڑھ کے آپ نا ایک سپر مین بن گئی ہیں, سپر وومن بن گئی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ 12ویں کلاس تک اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. یقین جانیے پاکستان میں آپ کسی ٹیچر کے پاس بھی چلے آئے نا, وہ 5ویں کلاس کے میتھمیٹکس سے پرابلم سولو نہیں کر سکتا. ہمارے اسکولوں میں ٹیچرز کی یہ حالت ہے. اور میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, مدارس کی بات نہیں کر رہا, میں اچھے پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ صحیح ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں. اس کے بعد فیس بک پیج بنائیں اور بولیں میں آن لائن ٹیوٹرنگ کرتی ہوں. یہاں امریکہ میں, UK میں پر سبجیکٹ ہم پر بچہ $100, $150, £150 بہت آرام سے دیتے ہیں. ایسے آپ کو 10-12 بچے مل گئے نا, تو 3-4 لاکھ روپے آپ گھر بیٹھ کے کما رہی ہوں گی. صرف بیٹھ کے آپ کو امریکن کریکولم کے حساب سے کرانا ہے, ان کو پڑھانا ہے. اور خان اکیڈمی کے اوپر امریکن کریکولم بھی ہے اور UK کا کریکولم بھی ہے. یہیں سے آپ کو سارے کسٹمرز ملنا ہے. اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, محلے کے بچوں کو بھی پڑھائیں, اور آن لائن باہر ملکوں کے ممالک کے بچوں کو بھی پڑھائیں. کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ اس کے علاوہ آپ اسکل سیکھ سکتی ہیں. دیکھیے گفتگو پبلیکیشنز میں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے 200 سے اوپر کتابیں چھاپی ہیں ان تمام اسکلز کی جو آج کل کی خواتین کو, لوگوں کو آنی چاہیے. میں نے پچھلے 4 سالوں میں 176 سرٹیفکیشنز کی ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں کتنی؟ 8 ہیں. ڈیٹا سائنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بلاک چین, سائبر سیکیورٹی, ڈیو آپس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کوانٹم کمپیوٹنگ اور IoT. تو اس میں نے 176 سرٹیفکیشنز کی ہیں 21 ملکوں سے, اور $96,000 برباد کیے ہیں. اور جو کچھ سیکھا ان کتابوں میں لکھ دیا جو 400-500 روپے میں آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کو کس نے منع کیا وہ کتابیں نہ پڑھیں؟ آپ ڈیٹا سائنس پڑھ لیں, AI پڑھ لیں, بلاک چین پڑھ لیں. کامیاب کردار کے اوپر ایک کتاب ہے کہ بیسک بچوں کو جو ایتھکس آتی ہیں, یہ بھادو کے پاس ہیں, یہ والی کتاب ہے, یہ پڑھ سکتی ہیں. یہ پڑھ کے آپ بچوں کو بھی سکھائیں, باقی لوگوں کو بھی سکھائیں. اس میں کتنی آسانی ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آن لائن کلک کر کے آپ کے گھر پہ آرڈر ہو جائیں گی. 25-30 لاکھ کی ڈگری تو کرنے کا نہیں کہہ رہا نا, تو اپنے یہ اسکل سیکھ لیں. النافع کے اوپر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں, وومن ایڈوانسمنٹ ٹریک ہے, کیریئر ایڈوانسمنٹ ٹریک ہے, آپ اس پہ کام کر سکتی ہیں. تو اپنی آپ کو آپ اسکل کریں, لینگویج سیکھ لیں, انگریزی سیکھ لیں, بلڈٹ سے پڑھ لیں, کسی اور جگہ سے پڑھ لیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, شور کی ہیلپ کریں, باقی بھی کریں. اور کچھ نہیں ہوتا تو کوئی ٹریننگز کر لیں. کورسیرا ہے, لنڈا ہے, EDX ہے, ہارورڈ ہے, دنیا کی کون سی چیزیں, وائی کمبینیٹر کا پورا کورس پڑھا ہوا ہے آن لائن. NIC میں جا کے آپ کورس کر لیجئے. آپ شور کو بول سکتی ہیں بیٹھ کے گھر سے کام کرتے ہیں, گھر سے چیزیں بیچ سکتے ہیں. اسٹوک کا کام سیکھ لیں, جو آرٹیفیشل جیولری ہے اس پہ کام سیکھ لیں. میری بیگم انہوں نے بیٹھے بیٹھے آرٹیفیشل جیولریز منگائیں, وہ منگواتی ہیں انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, پتہ نہیں کہاں سے, اور آن لائن وہ Etsy ویب سائٹ اس پہ بیچ دیتی ہیں. اسٹوک کے کام میں لگے, میں بھی لگا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے. وہ 1500 روپے سے انہوں نے کام شروع کیا, اور انہوں نے 18,000 روپے نہیں $, کما لیے, صرف اسٹوک سیکھ کے ویڈیوز آن لائن دیکھ $1 خرچ نہیں کیا ہے. ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, یہ TV کو منحوس کو اپنے گھروں سے نکال دیجیے. وہ تمام ٹائم جو آپ سو اپراز کے اوپر, اور وہ کون سے وہ ساز بھی بہو تھی اور CID کون سے منحوس پروگرام ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. آپ اسکلنگ کے اوپر لگائیے. آپ ایک اچھی ماں بنیں گی, آپ ایک اچھی بیوی بنیں گی, اچھی بہن بنیں گی, اچھی بیٹی بنیں گی, اچھی معلم بنیں گی, باقی لوگوں کے اوپر کام کریں گے. دنیا بڑی مشکل ہو گئی ہے, ایک بندہ کتنی دور تک ساتھ جائے گا؟ یقین جانیے آپ کو اس کو ساتھ دینا ہے, آپ کو اس کی مورل سپورٹ کرنی ہے, آپ کو اس کی ویلتھ میں سپورٹ کرنی ہے, ہر طریقے سے. آپ اپنی مثال دیکھ لیجئے نا, ہمارے دین سے کیا مثال آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, حضرت رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئی تو وہ واپس گئے زمولینی کہتے ہوئے اماں خدیجہ کے پاس. وہ ڈرے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, کوئی ڈیزاسٹر آیا تو مدد کرتے ہیں, ان کے ذریعہ معاش کی مدد کرتے ہیں. پیسہ بھی انہوں نے دیا تجارت کے لیے, ان کو مورل سپورٹ بھی انہوں نے کی. کس طرح سپورٹ نہیں کیا ہے؟
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کھانا پکا کے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ بالکل سپورٹ کر رہی ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ میں اپنے پاس کانفیڈنس آئے گا۔ خدا نہ خواستہ آپ کے شوہر چلے گئے، خدا نہ خواستہ وہ کسی اور کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، ان کی انتقال ہو گیا، بیمار ہو گئے، کچھ ہو گیا، تو آپ کس طریقے سے کر سکتی ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت ساری لنکس یہاں پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس میں آپ گھر پہ رہتے ہوئے، اپنی چار دیواری میں رہتے ہوئے اس چار دیواری کو جنت بنا سکتی ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور باقی سب لوگوں کے لیے۔ امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔